نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ درس عقائد اہل سنت میں آج عقیدہ طحاویہ کا عقیدہ نمبر ہے 75 اور وہ یہ ہے اور انتہائی اہم ہے۔ عقائد کو میں نے پہلے عرض کی کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ عقائد اپنے سیکھیں اور اس کے مطابق اپنا ذہن دل و دماغ کو اس کے تابع کریں۔ تو انہی میں سے آج یہ ہے کہ وہ تمام معاملات دین کے، اسلام کے، قرآن و سنت، حدیث، علم علوم کے، اسلامیہ کے، جو آدمی سمجھ نہ سکے اس میں یہ کہے کہ اس مسئلے کو، اس معاملے کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میرا اس پر ایمان ہے، یہ سب کچھ سچ ہے، سب کچھ حق ہے، بس میرے ذہن کا قصور ہے، میرے دماغ کا قصور ہے، میری عقل کی کمی ہے کہ میں اس بات کو سمجھ نہیں سکتا یا میں نہیں سمجھ سکا۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن حکیم اس کا ہر حرف، ہر زبر زیر پیش، سب کچھ یہ کلام الہی ہے اور سب ہر چیز حق ہے، سچ ہے، سب کچھ ہمارے دل و دماغ میں اس کے مفہوم آئیں یا نہ آئیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے سب حق ہے، سب سچ ہے۔ ہماری عقل میں وہ باتیں آئیں یا ہماری عقل میں وہ باتیں نہ آئیں، یہ ہماری عقل کا قصور ہے، ورنہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سچ ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے یہ کائنات، یہ اپنی مقدس کتاب نازل کی ہے نا، اسی نے خود ہی کہا کہ تم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اس نے پورا اس مسئلے کو اسی ذات نے خود ہی بیان کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ جس نے یہ قرآن مقدس کو نازل کیا، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ہے جس نے یہ کتاب قرآن حکیم کو آپ پر نازل کیا۔ اس قرآن حکیم میں دو قسم کی آیتیں اللہ پاک نے بے شک نازل کی ہیں۔ بعض وہ ہیں جو بڑی محکم ہیں، واضح ہیں، انڈرسٹینڈیبل ہیں، ہر آدمی کے لیے ہیں، سب کچھ ان کو جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، وہی اصل کتاب ہے، اور تو عام انسان کے لیے بس وہی ہے، عام انسانوں کے لیے وہی ہے، ان کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر یہ آسان آیتیں ہیں قرآن پاک میں، سمجھ کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، وہاں ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسی آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں، وہ درجہ بدرجہ سمجھ میں آتی ہیں۔ جس انسان کو خدا تعالی نے عقل کا زیادہ حصہ عطا کیا ہے، بس جتنا زیادہ کیا وہ اتنا سمجھ جاتا ہے، جتنا اس میں وہ عقل کی کمزوری اتنی بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس میں سے کچھ متشابہات ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جن انسانوں کے دل ٹیڑھے ہیں اپنے جہالت کی وجہ سے، عقل کی کمی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے، وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ جو متشابہ ہیں، جن کا علم خدا نے انہیں دیا ہی نہیں ہے، وہ علم ان کے لیے رکھا ہی نہیں ہے،
وہ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اچھا، ان کے پیچھے پڑھنے کا، ان کا معنی تلاش کرنے کا، ان کا مقصد بھی ہدایت کا حصول نہیں ہوتا، یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرے، رہنمائی لے، ان کا مقصد ہے فتنہ فساد پھیلانا۔ فرمایا جو لوگ دل کے بیمار ہیں نا، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ تو جاتے ہیں متشابہ آیتوں کے پیچھے، لیکن ایمان والوں کا راستہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ سیدھا آسان راستہ ہے۔ ایمان والے کہتے ہیں جو کچھ بھی ہمارے رب نے نازل کیا سب حق ہے، بس وہ سارے حق ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم اسے سمجھے یا نہ سمجھے، یہ ہماری عقل کا قصور ہے، بس جو اس نے نازل کیا وہ سارے حق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن حکیم سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے، عقل والے ہی کرتے ہیں، عقل ہونا چاہیے۔ اگر عقل کی کمی ہے تو پھر یہ ٹیڑھی میڑھی باتیں کریں تو اصل قصور نہ قرآن حکیم میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، قصور ان کے اندر ہے، ان کے دل میں ہے، ان کے دماغ میں قصور ہے، وہ دماغ کی کمی ہے، دل میں کجی ہے، اس وجہ سے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا اللہ رب العزت نے تمہیں علم نہیں دیا اس بات کے پیچھے مت پڑو۔ جس بات کا علم نہیں ہے ان باتوں کے پیچھے مت پڑو، باتیں صرف وہ کرو کہ جس بات کا علم ہے، علم کے بغیر کسی بھی مسئلے کے پیچھے نہ پڑو۔ اور تیسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، فرمایا کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ وہ مناظرہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں بغیر علم کے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اللہ کے دین کے معاملے میں وہ بحث و مناظرہ کرتے ہیں بغیر علم کے۔ اب جب بغیر علم کے وہ بات کریں گے تو پھر ان کے دماغ میں باتیں آئیں گی کہاں سے؟ فرمایا یتبعو، وہ اتباع کرتے ہیں شیطان مردود کی۔ جو علم کے بغیر بات کرے ان کا رہنما شیطان ہوتا ہے، ان کے دل و دماغ میں شیطان باتیں ڈالتا ہے، اور شیطان مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے، اللہ کے بارگاہ سے راندہ در بارگاہ الہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام آیات میں فرمایا علم کے بغیر بات نہ کرو، اور پھر اہل ایمان کو تو میرے رب نے بہت آسان، انتہائی آسان راستہ دے دیا کامیابی کے لیے، نجات کے لیے۔ فرمایا میں نے کچھ بندے ایسے بھی بنائے ہیں کہ جن کو میں نے اپنی یہ مقدس کتاب، اپنا دین کا فہم عطا کیا ہے، وہ میرے انعام یافتہ ہیں، میں نے ان پر کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، یہ ساری باتیں، یہ سارے حقائق ان پر میں نے واضح کر دیے۔ فرمایا بس تم یوں کرو جیسے جیسے وہ کرتے جانا، تم ایسا ہی کرتے جاؤ، جتنی بات وہ تمہیں بتائے ان کو مانتے جاؤ، سیدھے فرمایا کامیابی تمہیں مل جائے گی۔ اور وہ چار قسم کے لوگ ہیں، پھر اللہ پاک نے ان کی تفصیل بیان فرما دی، بس یہ لوگ ہیں، ان کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو گے، کامیابی ہے۔ خود اگر تمہارا مثلا خیال ہے تو پھر پہلے علم ہے، اس کے بعد بات بنے گی۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ کامیابی کے دو فلسفے ہیں، ایک کے ہیں امام جلال الدین رومی علیہ الرحمہ، آپ نے بھی ایک فلسفہ بیان کیا ہے، اور ایک علامہ اقبال نے بھی کامیابی کے، یعنی منزل تک پہنچنے کے دو فلسفے، اور دونوں آپس میں متضاد ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آنکھ بھی بند کر، کان بھی بند کر، زبان بھی بند کر، حواس خمسہ کو بند کر۔
سب بند کر، بس ایک پر فوکس کر، سب کو بند کر، ایک پر فوکس کر، بس صرف جو میرے رب نے فرمایا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے، سچ ہے، نہ دائیں دیکھ نہ بائیں دیکھ، کوئی بات سننی نہیں ہے، دیکھنی ہی نہیں ہے، بس ایک ہی بات ہے کہ جو قرآن میں ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق و سچ ہے، دائیں بائیں دیکھنا ہی چھوڑ دو، فرمایا سیدھے منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ یہ جو نا آج کل کا سوشل میڈیا، یہ جتنی گندگی، ہر قسم کی کتابیں پڑھنا چھوڑ، ہر قسم کا سوشل میڈیا کو چھوڑ، ہر قسم کی تقریریں سننا چھوڑ دے، بس ایک بات ہے، فوکس کر ون پر، اپنے رب پر، بس اس کو سامنے رکھ، دائیں بائیں دیکھنا بھی نہیں ہے، چلتا جا اس کے احکام پر، منزل پر پہنچ جائے گا۔ اور میں کل طلباء سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ سب سے آسان راستہ ہے، انسان کے پاس دو ہی راستے ہیں، ایک فلسفہ ہے منزل پر پہنچنے کا جو بتایا مولانا روم نے، فرمایا بس سیدھی بات ہے، آنکھ بھی بند کر غیر کو دیکھنے سے، کان بند کر غیر کے سننے سے، زبان بند کر غیر کے ذکر سے، ذکر کرے بھی تو اسی کا، دیکھے بھی تو اسی کی قدرتوں کو دیکھے، سنے بھی تو اسی کی بات سنے، اور چلے بھی تو اسی کے گھر کی طرف، اسی کی طرف چلے، تمام چیزوں کو، تمام باقی چیزوں سے ختم کر کے صرف اس کا ہو جا۔ میں نے عرض کر دی تمام چیزوں کو چھوڑ، صرف ایک ذات کا ہو جا، منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ اور میں ابھی دیکھ رہا تھا علامہ عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحم، آپ نے فرمایا ہدایت انسان کو مل ہی نہیں سکتی، ہدایت نصیب ہی نہیں ہوتی انسان جب تک ایک ذات پر فوکس نہ کرے، تمام کو چھوڑے ایک پر فوکس۔ وہ بھی اسی فلسفے کو بیان فرماتے ہیں جو مولانا جلال الدین رومی کا فلسفہ ہے کہ انسان تمام سے اپنی نظروں کو ہٹا لے، ہر چیز کو نکال دے دل و دماغ سے، ایک ذات پر فوکس کر، یہ ہے ایک فلسفہ، آسان ہے، عام انسان کو اسی پر چلنا چاہیے۔ اور ایک دوسرا فلسفہ ہے جو اقبال کا ہے، وہ کہتے ہیں آنکھ بھی کھول، کان بھی کھول، زبان بھی کھول، حواس خمسہ کو کھول۔ معنی یہ ہے کہ اس کائنات کے بہت بڑی حقائق ہیں، کائنات میں ہر چیز کا علم حاصل کا ہے، یہ بڑا مشکل ہے، اقبال کا راستہ ہے مشکل ہے، ہر چیز کے حقیقت تک پہنچ، علم حاصل کر، آنکھ بھی کھول، کان بھی کھول، زبان بھی کھول، ہر چیز کھول، علم حاصل کر۔ یہ جب تو ایک تمام چیزوں کے حقائق تک پہنچے گا نا، ہر کائنات کی چیز تجھے خدا تک لے جائے گی، ہر آخر لے جائے گی، اسی منزل ایک ہی ہے، پر اس منزل تک پہنچنے کے راستے دو ہیں، ایک مشکل، اور علماء بھی فرماتے ہیں ایک ہے یعنی ظاہر کا راستہ، فقہا کا راستہ، یہ بھی منزل تک لے جاتا ہے، اور ایک ہے صوفیہ کا راستہ، وہ بھی منزل تک لے جاتا ہے، پر صوفیہ کا راستہ تابع ہوتا ہے فقہا کے راستے، اس سینس میں صوفیہ کا راستہ مشکل ہے فقہا کے راستے سے، اور فقہا کا راستہ نسبتاً صوفیہ کے راستے سے آسان ہوتا ہے، معنی دونوں کے ایک ہی ہوتا ہے، منزل ایک ہی ہے، منزل ہے کامیابی، منزل ہے نجات، منزل ہے سالویشن، دونوں سے مل جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مقدس پورے دین اسلام، یاد رکھیں علماء نے فرمایا ہر انسان کے علم کی ایک آخری منزل ہے، ہر انسان کے علم کی ایک آخری منزل ہے، اس کے آگے اللہ رب العزت نے انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ تو اگلی منزل میں داخل ہو، جہاں تک اللہ نے کسی انسان کو جس
سطح تک علم عطا کیا نا، اس کو اس پر صبر شکر کر کے ٹھہر جانا چاہیے، اور کہے کہ اس کے آگے جو ہے نا وہ ہے سب حقیقتیں، وہ حقائق ہیں، مجھے اس کے علم۔ میں اس کا آسان سی ایک مثال دے دوں، علماء نے جو مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ دیکھو، ایک ڈاکٹر کی دوا کے بارے میں علم اور مریض کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو ڈاکٹر کے سامنے یا جو فارمیسسٹ ہوتا ہے اس کے سامنے جو دوائی ہوتی ہے نا، اور اس کے پیچھے جس ریسرچ کے نتیجے میں وہ دوائی کو بناتے ہیں، اس کے علم میں اور مریض کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ اس کے حقیقت کو جانتے ہیں کہ اس کا اثر یہ کیوں ہے، کیسے ہوتا ہے، کتنی ڈوز میں دو گے تو اس کا پازیٹیو اثر ہے، کتنی ڈوز میں دو گے تو اس کا پھر نیگیٹو اثر ہو جائے گا۔ اس کا علم بہت وسیع ہوتا ہے، لیکن مریض کا علم ڈاکٹر اور فارمیسسٹ کی نسبت بہت محدود ہوتا ہے، لیکن منزل دونوں کی کیا ہے؟ شفا۔ منزل ایک ہے نا، شفا۔ مریض بھی اگر کھائے گا بغیر علم کے بھی کھا لے گا، شفا مل جائے گی، اور ڈاکٹر بھی اگر کھائے گا تو شفا ملے گی، پر ڈاکٹر کے علم میں اور مریض کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب مریض کے نہیں مجھے پہلے علم بعد میں شفا، تو اتنی دیر میں وہ ایسے مار جائے گا وہ، کیونکہ اس علم کے لیے اس کو زندگی کھپانی پڑتی ہے۔ اور ایک ڈاکٹر ساری زندگی ریسرچ کر کر کے اور پڑھ پڑھ کر انسان کے اس دوائی کے بارے میں اس نے پوری زندگی لگائی ہوتی ہے، اور بھائی تو اس علم کے پیچھے اگر پڑھے گا نا تو اتنی دیر میں تیری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے لیے پھر زندگی کھپا۔ اسی طرح قرآن مقدس میں آیاتیں دو طرح کی، بعض وہ آیاتیں جن کا علم سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو بھی نہیں، بعض ایسی آیات ہیں جیسے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات جن کو ہم کہتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، ان کا علم سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو بھی نہیں، ٹھیک۔ بعض ایسی آیات ہیں اخص الخواص کو ان کا علم ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت سے فقہا، بہت بڑے بڑے اولیاء، ان کو بھی علم نہیں اس کا۔ بہت سے ایسی قرآن پاک کی آیات ہیں، اور یہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم سکھائے وہ تین قسم کے ہیں۔ فرمایا ایک وہ علم ہے اگر میں تم پر ظاہر کر دوں تو میری گردن کاٹ دو، ہاں تم برداشت نہیں کر سکتے، مجھے میری گردن کاٹ کر رکھ دو، یہ تو کیا باتیں کرتا ہے۔ فرمایا لیکن مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم دیا ہے، میرے پاس وہ علم ہے، لیکن اس علم کو سننے کی تم میں طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکتے، تم اس کو بات کو کیوں سمجھ نہیں سکو گے اس بات کو۔ ایک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم دیا ہے، میں نہ بتاؤں تو میں مسلمان نہیں رہتا، ہر حال میں بتانا ہے، کیوں؟ وہ سب کے لیے، اس کو میں چھپا ہی نہیں سکتا۔ اور مجھے ایک وہ علم بھی دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاصوں کو بتا دینا، عاموں کو نہیں بتانا۔ ترے قسم کے علوم ہیں، یہ خود حدیث پاک ہے، ترے قسم کے علوم تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، ایک علم کسی کے لیے بھی نہیں ہے، میرے پاس ہے، اور کئی ایسے صحابہ کرام ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علم دیا تھا، فتنوں کا علم، وہ باقی صحابہ کرام کے پاس نہیں تھا، صرف حضرت حذیفہ کے پاس تھا وہ علم۔ جب کوئی مر جاتا ہے نا، اب دیکھیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، خلیفہ وقت ہیں، بڑے عظیم المرتبت، لیکن جب کوئی مرتا نا تو آپ اس کے جنازے میں شرکت نہ کرتے۔ حضرت
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں شریک نہ ہوتے، انتظار کرتے رہتے حضرت حذیفہ بھی اس کے جنازے میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اگر پتہ لگا تھا نا وہ جا رہے ہیں تو پھر آپ بھی چلے جاتے، اور اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ حضرت حذیفہ نہیں جا رہے تو آپ بھی نہ جاتے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا حضرت حذیفہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علم دیا ہوا ہے، وہ علم صرف انہی کے پاس ہے، وہی جانتے کہ یہ آدمی حالت ایمان پر مرا ہے یا حالت نفاق یا کفر پر مرا ہے۔ حضرت حذیفہ کے بارے میں حدیث پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کیا کرتے تھے، فرمایا پوچھو حذیفہ جا رہے جنازے میں؟ نہیں جاتے تو آپ بھی چلے جاتے، نہیں جاتے آپ بھی نہ جاتے۔ فرمایا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایسا علم دیا ہوا ہے جو انہی کے پاس ہے، فتنوں کا علم تھا آپ کے پاس۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے بہت سے ایسے علوم ہیں جو اللہ رب العزت نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، باقی کسی کے پاس وہ علم نہیں۔ بہت سے علم ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصوں کو بتا دیا، ہم کو نہیں بتایا۔ اور بہت سے ایسے علوم ہیں جو ہر ایک کے لیے ہیں۔ عامت الناس کو بس نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ماں باپ کا ادب ہے، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنا، پڑوسی کے ساتھ ٹھیک رہنا ہے، یہ سارے نکاح طلاق کے مسائل، کون سا بزنس کر سکتے ہو، کون سا بزنس نہیں کر سکتے، کہ یہ سارے جو فقہ کی کتابیں میں علوم ہے نا، یہ سارے کے سارے ہر انسان کے لیے ان کا حاصل کرنا فرض ہے۔ لیکن کئی ایسے قرآن پاک کی آیات ہیں، کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے حدیث ہیں جو عامت الناس کے لیے نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، قرآن حکیم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈکشنریوں کی اور یہ ترجمے، یہ جو بازاری ترجمے ہیں نا، ان کی مدد سے جو لوگ حاصل کر کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، یہ خطرناک کام کرتے ہیں، یہ خطرناک کام ہے بھائی۔ ہاں یہ جو عامت الناس کے معاملات ہیں یہ کریں، لیکن ان میں بھی زیادہ ٹانگیں نہ اڑائیں۔ میری بات سنیں، لوگوں کو دعوت دیں نماز کی، ماں باپ کے ادب کی دعوت دیں، چوری نہ کرنے کی دعوت دیں، باقی جتنے معاملات ہیں یہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سارے کرتے جائیں۔ لیکن ان کی جو تفاصیل ہے نا، یہ کیوں ایسا حکم ہے بھائی، اس میں آپ ٹانگیں نہ اڑائیں، اس کے لیے علم چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا بغیر علم، اور ان علوم میں صرف کا علم لازم ہے، نحو کا علم لازم ہے، فصاحت و بلاغت کا علم لازم ہے، لغت کا علم لازم ہے۔ اور یہ صرف ایک علم، صرف ڈکشنریوں سے بھی قرآن و سنت نہیں سمجھ آتی، صرف نحو سے بھی یہ اس کا علم سارا تعلق، اور قرآن و سنت کے سارے علوم کا تعلق سارے کا سارا عقل کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ کوئی ایک چیز پر یہ سب کی کمبینیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تفسیری علم بھی ہونا چاہیے کہ اس معنی کا، اس لفظ کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا معنی مراد لیا ہے۔ اس لیے تفسیر بالرائے حرام ہے، تفسیر بالرائے حرام ہوتی ہے۔ تفسیر قرآن پاک کی وہی مقبول ہے جس کی سند ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ مرضی کی تفسیر کرنا حرام ہے، صرف ڈکشنریاں پڑھ کر، صرف بھائی نہیں، تمہیں اجازت ہی نہیں ہے ڈکشنریاں۔ میں نے پہلے عرض کر دیا، اس کے لیے جو علماء نے، صحابہ اکرام نے، علماء نے، فقہاء نے، مفسرین نے، ماہرین نے ساری زندگیاں کھپا کر جس معنی کا تعین کیا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ اور اس میں پھر آگے درجات ہیں کہ بعض وہ ہیں جو یقینی معنی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو معنی یقینی نہیں ہے۔ تو اس کے بڑے ہر چیز کی ایک تفصیل ہے۔ مختصر ایمان کی حفاظت یہی ہے جو آپ نے فرمایا، بس جتنا علم ہے اللہ کا شکر کرے، جس بات کا علم نہیں ہے، امت میں وہ معنی آ رہا ہے، تیری سمجھ میں نہیں نہ آتا،
یہ تیری سمجھ کا قصور ہے، وہ معنی حق ہے، عند اللہ حق ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ حق معنی ہے۔ بس اگر نیک کو معنی سمجھ آتا تو اس کا علم اللہ کے حوالے کرے۔ ہاں یہ جو اللہ کے ہاں علم ہے وہ حق ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو متشابہات کے علم، اسی طرح مختلف درجہ بدرجہ چیزیں آتی ہیں، جس کا جتنا علم ہے اللہ کا شکر، نہیں علم اللہ کے حوالے۔ اللہ پاک ہمیں اسی عقیدے اور اسی نظریہ اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔